بنا اخلاص کے آپ کی کوئی عبادت اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے، چیک کرنی چاہیے۔ اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو اسے ہمیں اگلی زندگی میں ٹھیک کرنا ہے۔ اخلاص بنا ہے خالص سے، سب سے کٹ کے صرف ایک کا ہو جانا اخلاص ہے۔ ٹوٹل رول ایسے ماننا جیسے حکم دیا گیا ہے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو تب خالص ہے۔ دودھ میں اگر آپ 2 بوند پانی ڈال دیں تو وہ خالص نہیں رہے گا۔ ایسے ہی آپ پورا ڈرم زمزم کا بھر کے رکھ دیں اور اس میں 1 بوند پیشاب کی ڈال دیں، وہ زمزم نہیں رہے گا، خالص نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اپنی عبادات میں اگر کہیں کوئی ذرا سی بھی ریاکاری ہمارے آ گئی تو وہ پھر اخلاص والی عبادت نہیں رہے گی۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اگر عبادت میں، نیکی میں، صدقات میں ذرا بھی ریاکاری آئی تو آپ یقین کریں وہ اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی چیزوں کو لیتا ہے۔ شرک خفی کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے، شرک خفی کو پہچاننا ایسا ہے جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو دیکھنا۔ شرک خفی کی میں آپ کو ایک مثال ہی دے دوں، جیسے آپ مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے برابر میں آپ کے استاد یا آپ کے کوئی ٹیچر یا آپ کے کوئی دوست ایسے آ گئے پیسے والے، یا کوئی MLA MP کھڑے ہو گئے، اور آپ سجدہ جو 15 سیکنڈ کا کرتے تھے اگر آپ نے وہ سجدہ 25 سیکنڈ کا کر دیا تو یہ شرک خفی ہے۔ جو آپ نے 10 سیکنڈ بڑھائے وہ اللہ کے لیے نہیں تھے، جبکہ سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ وہ جو 10 سیکنڈ ہیں وہ بس آپ کو اللہ کے ہاں نقصان پہنچائیں گے بہت۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، بہت مشہور ہے، آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ کے حضور جو بندوں میں سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، ایک وہ جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور علم خوب پھیلایا ہوگا، عالم، تیسرے وہ سخی، وہ دولت مند جو خوب مال بانٹتا ہوگا اللہ کی راہ میں۔ لیکن جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے؟ کہ اللہ تجھے تو سارا پتہ ہے، میں نے تیری راہ میں جان دی، میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور تیری راہ میں جان دی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے جان تو دی لیکن اپنے نام کے لیے، اپنے آپ کو شہید کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے۔ اسی طرح سے عالم صاحب کو لایا جائے گا، وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے دنیا میں؟ کہ اللہ تجھے تو سب پتہ ہے، میں نے بہت علم کمایا، بہت علم لیا اور پھر بہت علم بانٹا لوگوں میں، میری ساری زندگی اسی میں گزری کہ میں علم بانٹتا رہوں لوگوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو نے کس لیے علم بانٹا؟ کوئی اجر نہیں ملے گا، تو نے صرف اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانے کے لیے علم بانٹا۔ اسی طرح تیسرا معاملہ جو سخی دولت مند پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں بہت مال بانٹا، اسے بھی اللہ ہی کہیں گے تو نے صرف اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال بانٹا، اور انہیں گردنوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے سخت معاملہ۔ اس لیے ہم اپنے اعمال، اپنی نیتیں پہلے چیک کر لیں کہ ان میں کتنا اخلاص ہے۔ خالص کرنا ہے، ورنہ اللہ نہیں لے گا۔ خالص جو ہے وہ تب ہوگا جب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی معاملہ کسی بھی، دیکھیں آپ جس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر آپ نے وہ سجدہ 10 سیکنڈ کا اپنے MLA صاحب کے لیے کیا تو آپ کے معبود MLA صاحب ہوئے، اللہ نہیں ہوا۔ انہی کی خوشنودی کے لیے آپ نے 10 سیکنڈ بڑھائے نا سجدے کے۔ تو اس لیے اپنے ہر نیکی میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کی خوشنودی کے لیے پبلک ہے یا اللہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بھیڑ میں فوٹو کھنچوانے کے لیے کمبل بانٹ رہے، اگر آپ فوٹو کھنچوانے کے لیے لنگر کر رہے، تو یہ سب فوٹو بھی کھینچے جا رہے ہیں، آپ کو واہ واہ بھی مل رہی، لوگوں میں تعریفیں بھی ہو رہی، لیکن اللہ تک بات نہیں پہنچ رہی۔ آپ کے دل میں پھر اللہ نہیں ہے، تو آپ کا حساب کتاب اسی حساب سے ہوگا جیسی آپ کی نیت ہوگی۔ وہاں اللہ کو کوئی معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو یہ کر کے آیا، تجھے نہیں پتہ تھا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایسی نیکی نہ کریں، چاہے چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم دکھاوے کی نیکی نہ کریں۔ یہ جو
شو بازی ہے دوسروں کے سامنے. اللہ آپ کو عزت دلانا چاہے، شہرت دینا چاہے، وہ اس کی مرضی ہے، آپ کی چاہت نہ ہو. آپ خود جو ہے وہ نہ چاہتے ہو کہ میں امیر بن جاؤں کہیں کسی ادارے کا، یا میرے شہرت ہو جائے، یا مجھے دولت مل جائے. بالکل نہیں، جتنا اللہ دینا چاہے خیر ہے. آپ اس کے دیے ہوئے پہ شاکر ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مخلص بندے ہوں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے وہ آیتیں اتاری ہیں جب شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں بہکاؤں گا. قرآن کی آیتیں آپ نے سنی ہوں گی ضرور. تو اللہ رب العزت کا جواب شیطان کو کیا تھا کہ تو کر لے جو تجھے کرنا ہے، لیکن تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. تو جو بھی اخلاص والے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے. تو ہمیں اللہ کی شان بننا ہے، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے چیلنج دیا تھا اللہ کو. اب جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ شیطان کے چیلنج کو پورا کرنے والے ہوں گے، وہ شیطان کے ساتھی گردانے جائیں گے، شیطان کے ساتھی گنے جائیں گے. اور جو مخلص بندے ہوں گے انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک سورت اتاری اسی نام سے، سورہ اخلاص. توحید ذاتی کا خزانہ ہے. اس میں جو اللہ رب العزت نے 4 آیتیں اتاری ہیں، بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے. اب جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کی روح خوش ہو جائے گی. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو اگر کوئی تہائی پڑھے تو یہ قرآن کے برابر ثواب ہے. میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو آپ کے پیارے فوت ہو گئے ان کے لیے آپ روز 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے پوری سورت آگے پیچھے درود پڑھ کے آپ بخشا تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس میں 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، تو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس لیے سورہ اخلاص ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے کارنامے ہیں، کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہماری عبادتوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں. وہ غنی ہے. اللہ الصمد کا تو ترجمہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. میں نے تو آپ کو بہت ہلکا سا بتا دیا کہ وہ بے نیاز ہے، یا وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، سب اس کے محتاج ہیں. یہ بہت ہلکا ترجمہ ہے، اس کے بہت وسیع معنی ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی کہ اس نے کسی چیز، نہ اس سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی چیز سے نکلا. آخری آیت، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، مطلب کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے. قرآن میں سورہ نور میں جو مثال دی گئی ہے وہ اس کے نور کی مثال ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ تو نہ کسی سے نکلا، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے. یہ ہے اصل میں تو اخلاص والی آیت، کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اس کی ذات کے معاملے میں ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ آپ کسی اور سے ان چیزوں میں جوڑ ہی نہیں سکتے. یہ صفات کسی اور میں آپ کو مل ہی نہیں سکتی، تبھی تو یہ اخلاص ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی بھی صفت کسی اور میں مل جائے تو یہ اخلاص نہیں رہے گی، پھر تو اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ جائے گی. تو اس لیے اخلاص کے لیے ہمیں خالص ہونا پڑے گا، اپنی عبادات کو خالص کرنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا. اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مشرک یہ کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے، انسان کو جب آپ کہتے ہو اللہ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا، تو اللہ خود کہاں سے بنا؟ تب یہ آیت اللہ رب العزت نے اتاری تھی اپنی صفات کی، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے ہمیں خالص ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو بندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی اللہ رب العزت کی غلامی ہے. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہمیں 24 گھنٹے اس کا بندہ رہنا ہے. لیکن
کسی بھی قیمت پہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ آج میں دیکھتا ہوں معاشرے میں لوگ نمبر 2 مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں، نقلی دوائیاں بیچتے ہیں، اور تمام وہ کام کرتے ہیں جو منع ہے، اور اذان سنتے ہی دوڑے چلے جاتے ہیں۔ سودی لین دین ان کے یہاں ہے، ظلم غریبوں پہ ان کے یہاں ہے، حرام کے مال سے حج اور عمرے کریں گے، جبکہ اللہ پاک ہے، پاک ہی عبادت لے گا۔ اگر آپ حرام کمائی کے ساتھ یہ تمام کام کرتے رہیں گے اور اذان سن کے دوڑے چلے جائیں گے، حج اور عمرے کرتے رہیں گے، تو کیا اللہ لے لے گا آپ کے حج عمرے؟ جبکہ ان میں اخلاص ہی نہیں ہے، کیونکہ اخلاص کا مطلب تو آپ کو 24 گھنٹے مخلص رہنا ہے۔ اخلاص ہی کا یہ تصور ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی کمائی کرتے ہوئے بھی، وہ آپ کے دکان میں، آپ کے آفس میں، ہر جگہ آپ کو یہ تصور رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب آپ اللہ سے ڈریں گے، تب آپ مخلص بندے ہوں گے اس کے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں اور کہتے رہیں کہ میں اللہ کے حساب سے چل رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے پوری زندگی 63 سال کی انہیں دی ہے، ان کے ذریعے ہمیں سب بتا دیا کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے، اور ایک مینول اتار دیا قرآن کی شکل میں۔ اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہارے اوپر یہی حکم ہے اور یہ حدیں ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا، ان حکموں کی پامالی نہیں کرنی، ان حکموں کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر واقعی دین میں کیا کہا قرآن میں اللہ نے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھ دیں گے، 30 روزے رکھ دیں گے، اس کے بعد آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی میں رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ اللہ کے حکم توڑنے سے بچیں گے، آپ اپنی کمائی پہ نظر رکھیں گے، آپ اپنی آخرت پہ نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہے 60-70 سال کی کاٹ دینا۔ وہ جو آنے والی زندگی ہے کروڑوں اور وہ خربوں سال کی، اسے کاٹنا بڑا مشکل ہوگا اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، پاک اللہ کا، پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بارے میں، ایسی مبارک باتیں اس کے بارے میں، تو آپ بھی اپنے دلوں کو پاک کریں۔ ہمارے اندر جو ریاکاری ہو، جو ڈرامے بازی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ہم اس طرح کی کمائی کرتے ہوں، دھوکہ دیتے ہوں لوگوں کو، حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہم قرآن کی آیتوں پہ یقین نہ رکھیں یا عمل نہ کریں، اگر ہمیں یقین بھی ہے، اگر عمل نہیں ہے، تب بھی ہم ان کے عملی انکاری ہوئے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارنا ہے، چاہے لوگ برا مانیں، چاہے تمہاری مذاق اڑائیں۔ آپ دعا میں بھی اخلاص کے ساتھ دعا کیا کریں اللہ رب العزت سے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ دینے والا ہے۔ تو یہاں پکارنے کی بات کہی ہے سورہ مومن میں 14 نمبر آیت میں۔ اسی طرح سورہ بینہ ہے قرآن میں آخری پارے میں، اس کی 5 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والے، انہیں صرف اللہ کی عبادت اور دین کو خالص کرنے کا حکم ہے۔ جو ایمان والوں کو صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا اور اس کی خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اطاعت اور عمل کرتے ہوئے عبادت نیکی میں صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کو کوئی آپ کی نیکی بالکل منظور نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، جو سب سے شروع میں لوگ پیش ہوں گے ان کی تمام اعمال وہی ہوں گے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں آ گئی، اس میں اللہ کی راہ میں جد و جہد بھی آ گئی، اس میں علم کا حصول اور علم کا بانٹنا بھی آ گیا، اور اس میں مال کا کمانا، مال کا بانٹنا بھی آ گیا۔ میرے بہن بھائیوں، 5 سوال آپ کو یاد ہوں گے، حدیث پاک میں آئے کہ ان کا سوالوں کا جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری۔ آپ اپنی جوانی پہ، اپنی زندگی پہ نظر رکھیں اور دیکھ کے اپنے آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعی مخلص لوگوں والی زندگی آپ کی گزر رہی ہے، کیا واقعی آپ اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی جوانی ہو یا آپ کی زندگی ہو، زندگی میں تو تمام لوگ آ گئے، بوڑھے، بچے، جوان، نوجوان، نظر ڈالیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا، علم کتنا آپ نے حاصل کیا، اس پہ کتنا عمل کیا۔ کیا واقعی ہمیں جتنا علم ہے قرآن کا، احادیث کا، یا ہم نے جو اسکولوں میں اچھی باتیں سیکھی ہیں ان پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ سوچیں، لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ مجھے اخلاص والی زندگی جینی ہے تو ان میں تو آپ کو اپنی ہی کمیاں ڈھونڈنی پڑیں گی۔
ہم الٹا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے معاملے میں تو وکیل بن جاتے ہیں اور اپنے معاملوں میں جج بن جاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں۔ اس لیے دھیان رکھیں اس بات کا کہ صرف اپنا محاسبہ کریں، لوگوں سے بدگمانی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے لوگ اللہ کے ہاں کسی نہ کسی ادا میں بخشے جائیں اور آپ کسی نہ کسی کوتاہی میں پکڑے جائیں۔ اس لیے اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ واقعی آپ نے جوانی اور زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں نہیں، دوسرے علم جتنا آپ حاصل کر رہے ہیں اس پہ واقعی آپ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ ہے 5 نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہیں، کیا واقعی آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 2.5% زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا خیر خواہی کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریب لوگ سسک رہے، بنا وسائل کی زندگی جی رہے، کیڑے مکوڑوں کی۔ ہمارے اپنے بہن بھائی، تمام امت کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب بہن بھائی ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو سسکتا دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے، آرام سے ہم کھا پی بھی لیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ واقعی جو علم آپ کے پاس ہے اس پہ آپ عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی کہاں مال کیسے کمایا، آپ اپنی کمائی پہ بھی نظر رکھیں کہ واقعی آپ نے اللہ کے حکم کے حساب سے، اس کے رسول کے حکم کے حساب سے آپ مال کما رہے ہیں نہیں کما رہے۔ جن چیزوں سے جو حدیں اللہ نے اپنی قرآن میں دے دی، واقعی ان حدوں سے ان حدوں میں رہ کے آپ مال کما رہے ہیں، ان حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ حرام مال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد کریں، حضور نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، سیدھے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمائیوں کی طرف ضرور دھیان دیں۔ اور یہ وہ سوال ہیں جن کے بنا حضور کہتے ہیں کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا کوئی بھی۔ سب کو دینے ہیں ان 5 سوالوں کے جواب، چاہے ہم بھولے رہیں۔ یہاں ہم بھول سکتے ہیں، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تو عمل کر کے بھول جاتے ہو، عمل کر کے میں لکھ لیتا ہوں سارا کچھ۔ آپ کو ایک ایک چیز نامہ اعمال آپ کے گلے میں چپ پڑی ہوئی ہوگی اور یہ کہہ دیا جائے گا خود دیکھ لو اپنے عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ اپنے اعمال خود اپنی چپ میں دیکھ لیں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ تو آپ کو اپنی کمائی پہ دھیان رکھنا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا، کس کا استحصال کیا، کس کو ایکسپلائٹیشن کیا، کس کا دل دکھایا، بہن بھائیوں کا کتنا مال مارا، کس طرح سے پڑوسیوں کی کوئی جگہ دبائی، کس طرح گورنمنٹ کی کوئی جگہ دبائی، کس طرح سے آپ نے کیا کیا کیا، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم تو لوگوں کے ساتھ بدترین رویے کر کے مال کماتے ہیں، غریبوں کا خون چوس چوس کے مال کماتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت بڑے دیندار بن جاتے ہیں۔ اللہ، آپ تو بھول گئے اپنی ان تمام کارکردگیوں، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے معافی نہیں مانگی، آپ نے لوگوں کا حق واپس نہیں کیا، آپ نے لوگوں سے ان کا جو مال ہے ان کا وہ مال واپس نہیں کیا اور آپ دیندار بن گئے۔ واقعی اللہ بہت انصاف والا ہے، وہ سب کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بکری کے سینگ، اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو مارا ہوگا تو وہ میں اسے سینگ دے کے پھر اس بکری کا بدلہ دلواؤں گا۔ تو وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ آپ نے جن جن اپنے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا دل دکھایا ہوگا، مال مارا ہوگا، تو اور جس طرح سے بھی آپ نے مال کما کے امیر ہوئے ہوں گے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں بہت احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اور آخری جو سوال ہے، مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کما تو لیا حرام سے، حلال سے، جیسے بھی آپ کے پاس مال آ گیا آپ نے لے لیا، اس کے بعد خرچے کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور نعمتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد دلا دوں میں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو بھوکے تھے، کئی دن کا فاقہ تھا۔ ادھر سے حضرت صدیق، ادھر سے حضرت عمر، وہ بھی فاقے سے تھے۔ یہ سب لوگ ساتھ اکٹھے ہوئے سڑک پہ اور تینوں کی حال ایک سا تھا، کیونکہ یہ تو سوچ رہے تھے کہ شاید حضور کے گھر کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ نہیں تھا۔ تب یہ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئے اور انہوں نے ایک بکری کا بچہ کاٹ کے کھانا بنایا۔ وہاں پہ جب وہ کھانا سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ جو آیتیں ہیں قرآن کی کہ نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، وہ آیتیں پڑھ کے ابوبکر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، تمام حرام کا عذاب اور تمام جو حلال ہے اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، بھگتنا ہوگا عذاب۔ جتنا بھی ہم حرام کام کریں گے، حرام کمائی کریں گے،
حرام کھائیں گے اس سب کا ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا، اور جتنے بھی ہم حلال کام کریں گے، حلال کھائیں گے، اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں بہت احتیاط سے زندگی گزاریں۔ یہ 60-70 سال کی زندگی، آنے والی زندگی کا پورے کتابچے کا دیباچہ ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک ذرا سا دیباچہ صحیح طرح سے پڑھ لیا تو آپ کی سمجھ میں پوری اگلی آنے والی زندگی آ جائے گی۔ اس لیے یہ جو آخری سوال ہے آپ سے کہ مال کس طرح سے خرچ کیا، اس میں اب آپ نظر ڈالیں کہ آپ اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر پہ، اپنی تفریحوں میں کہیں اللہ کی حدیں پار تو نہیں کر رہے، کہیں ان چیزوں میں تو مال نہیں خرچ کر رہے جن میں اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہو، کیونکہ اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ 5 سوال جو ہیں، ان کے جواب دیے بنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ کا اخلاص یہی ہے کہ آپ ان سوالوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ یقین کریں، اسی سے آپ کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ آپ اگر ان سوالوں کے جواب واقعی ڈھونڈ لیں اپنے اندر اور ان پہ سچے ہو جائیں، تو اس لیے آج سے اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے کہ ہمیں اس نے اخلاص کے ساتھ عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے، کسی اور کا کسی قسم کا کوئی خوشنودی، کسی اور کو دکھاوا، کوئی ریاکاری بالکل نہ ہو، پیور، بالکل زمزم کی طرح۔ اگر زمزم میں بھی آپ ایک بوند کو سادہ پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ خالص زمزم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے اپنی عبادات میں، اپنی نیکیوں میں، اپنے صدقات میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا، وہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ صدقہ ایسے کرو کہ بائیں ہاتھ سے 2 دائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، وہ یہی بات ہے۔